تھوڑا سا سوچ میں فرق ہے. اوکے. اور وہ پاکستان اور میرا خیال ہے کہ امریکہ کے سلسلے میں نہیں ہے, وہ مشرق اور مغرب کی سوچ میں فرق ہے. ہمیں اپنے حصے کا, اپنی نسل کا کام کرنا ہے, اس شمع کو جلائے رکھنا ہے جو کشمیر کی آزادی کی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ حالات بدلے. ایک ایسے خطے میں جو اتنا دشوار گزار ہے کہ 45 منٹ لگتے ہیں نزدیکی تھانے میں, اور 10 منٹ میں مقدمہ درج کر کے اشارہ کر دیا جائے گا پڑوسی کی طرف, تو یہ ایک غیر ذمہ داری کا رویہ تھا. Hello and Assalamu alaikum everyone. This is me Uzair Hassan and you are watching yet another episode of the Sapiens Experience podcast. Joining us today is someone who is at the very heart of Pakistan's diplomacy in Washington DC. اگر ان کے کیریئر کے بارے میں بات کی جائے تو the career spans over 3 decades in maintaining international relations and representing Pakistan globally. So without any further delay, let's welcome the man on a greater mission, Mr. Rizwan Saeed Sheikh. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام عزیر. Good to see you on this podcast and we were much eager to hear you as well. Thank you for having me. And Rizwan صاحب, it's been a while. آپ اب USA مکمل طور پر آ چکے ہیں and you have been representing Pakistan globally different countries کے حوالے سے. Tell us how this mission is different compared to your other postings. جی definitely it is different, کیونکہ United States is certainly preeminent power in the world. ایک اہم ترین ملک ہے دنیا میں کسی بھی ملک کے لیے. تعلقات کسی کے جیسے بھی ہوں, بہرحال اس ملک کی اہمیت سے دنیا میں اس کے جو وسائل ہیں اور جس طرح سے بین الاقوامی سیاست پہ, بین الاقوامی معیشت پہ یہ ملک اثر انداز ہوتا ہے, اور پھر بین الاقوامی سیاست اور بین الاقوامی معیشت جس طرح اس ملک کے اوپر جو ہے وہ اثر ڈالتی ہے, تو اس کی روشنی میں یہ ایک اہم ترین شاید سفارتی ذمہ داری ہے, اور اس ذمہ داری کا مجھے تو بھرپور احساس ہے. اور میں شکر گزار ہوں اپنے ملک کا کہ انہوں نے مجھ پر یہ اعتماد کیا. میرے نزدیک اس سے زیادہ فخر کی کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ میں 25 کروڑ لوگوں کو یہاں پہ ان کی نمائندگی کر رہا ہوں, اور شاید اتنا ہی احساس ذمہ داری بھی اس کے ساتھ آتا ہے کہ مجھے اپنا کام اس سٹیج پہ دنیا میں جو اہم ترین مانا اور گردانا جاتا ہے صحیح طریقے سے کرنا بھی. اچھا رضوان صاحب, وی ہیو سین کہ امریکہ از این اکانومی جس کو لوگ جو ہیں دیکھتے ہیں, اس سے سیکھتے بھی ہیں. دیر آر مینی کنٹریز رائٹ ناؤ ڈپینڈنگ آن امیریکاز ٹیرف. دیر آر مینی کنٹریز ہو آر willing to do trade with United States as well. Tell us the position of Pakistan as well currently, کہ کیا پوزیشن ہے پاکستان کی اس ٹائم پہ ٹریڈ کے حوالے سے USA کی, اینڈ ابھی جو سچویشن ہے اس کے بارے میں تو ہم بات کریں گے, لیکن ابھی اینڈ پریویسلی اگر ہم دیکھتے ہیں فرام لاسٹ 7 decades کیسا ریلیشن رہا ہے پاکستان اور USA کا؟ دیکھیے پہلے دن سے جب سے پاکستان بنا تھا یہ تعلق قائم ہو گیا تھا. Normal diplomatic relations through the regular channels must have taken some time. لیکن on 15th of August 1947, the former US President Truman addressed a letter to the founder of our nation, محمد علی جناح, قائد اعظم کو انہوں نے ایک خط لکھا اور اس نئے بننے والے ملک سے اظہار کیا کہ وہ چاہتے ہیں اچھے تعلقات کا. cordial relations is the exact word that was used in that letter. So we had an informal establishment of relationship from day one. So Pak-US relations are actually as old as Pakistan itself. They have seen ups and downs. اس میں نشیب و فراز آئے ہیں. ہم نے بہت اچھے وقت بھی دیکھے ہیں جب پاکستان واز دی موسٹ allied of allies. پھر ہم نے کچھ ایسے وقت بھی دیکھے ہیں جہاں تعلقات کے اندر کچھ جو ہے وہ کشیدگی تو نہیں کہنا چاہیے, لیکن سرد مہری آ گئی. They were slightly cold, difficult at times, and then they bounced back again based on Pakistan's geostrategic location.
ہماری ایک ایسی اسٹریٹجک یا تصویراتی اہمیت ہے جہاں پہ ہم واقع ہیں اس خطے میں کہ وہ بار بار ہمیں بین الاقوامی سیاست کے افق پہ لے کے آتی ہے اور پھر سینٹر سٹیج پہ رکھ دیتی ہے. So that has been the story for better part of our history of bilateral relations with United States. اور اس میں پھر آپ نے بات کی کہ اگر موجودہ دور تک آئیں اور پوری جو تقریباً 78 سال ہیں ان کا جائزہ لیں جی تو the one facet of relationship that has stood all tests of times is trade, the economic content of relationship. ہمارا زیادہ تر ملک کا جو نظام ہے وہ یو ایس ٹیمپلیٹ کے اوپر بنا ہوا ہے. I mean, though we were colonized by British, لیکن if you look at a better part of our systems, they are fashioned on US. The reason being کہ ہمارا جب تعلق اچھا تھا تو انہوں نے ہماری خاصی اقتصادی امداد بھی کی. ہمارا جو گرین ریولوشن تھا وہ آج جہاں ہم بیٹھے ہیں جس اسٹیٹ میں کیلیفورنیا سے یو سی ڈیوس سے ان کے تعلق سے بنا. پھر ہماری جو جتنی بھی اس حد تک کہ ایک زمانے میں گندم امریکہ نے فراہم کی ایک پبلک لاء کے تحت جسے PL 480 کہتے ہیں, تو وہاں سے جو بات شروع ہوئی وہ پھر بنیادی جو ضرورت کی چیز ہے گندم سے لے کے F-16 تک گئی. جی They provided us planes as well. So we have seen a lot in this relationship in different periods, but trade has been one facet that has withstood multiple tests of times. اور اب بھی آئندہ آنے والی جو ہماری ریلیشن شپ ہے, جو آگے آنے والے تعلقات ہیں, اس میں بھی تجارت کی, کاروبار کی, سرمایہ کاری کی, کامرس کی اہمیت بہت زیادہ ہوگی. اچھا, ایز یو مینشنڈ کہ ہمارا جو ریلیشن تھا وہ اوور دا ٹائم امپروو بھی ہوا, دیر ور سم اپس اینڈ ڈاؤنز ایز ویل. لیکن جب ہم اب دیکھتے ہیں کہ اب جو ہے پاکستان کو ایک الگ طریقے سے دیکھا جاتا ہے دنیا بھر میں. اگر ہم US کی بات کریں تو US اس ٹائم پہ پاکستان کو کس طرح دیکھ رہا ہے, اینڈ فار دا نیکسٹ 5 ایئرس واٹ ڈو یو پریڈکٹ پاکستان کے لیے, اینڈ یہ جو ریلیشن ہے اس میں ٹریڈ آپ کو بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے, یا آپ کو ایسا کچھ لگتا ہے کہ ابھی جو سچویشن ہے وہ ایک اسٹیل میٹ ٹائپ کی رہے گی بٹوین دا ٹو کنٹریز, یا آپ کو لگتا ہے کہ آگے چیزیں بڑھیں گی یا ڈکریز کی طرف جائے گا کچھ؟ دیکھیے, ہماری جو ریلیشن شپ ہے اس میں کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو گزشتہ 40-45 سالوں کے عرصے میں کانسٹنٹس کے طور پہ رہیں, مستقل رہیں. اس میں جیسے ہمارا کاؤنٹر ٹیررزم کوآپریشن ہے کہ افغانستان میں ہم نے مختلف ادوار میں گزشتہ 45 سالوں میں مل جل کے ایک کردار ادا کیا ہے, اور وہ کردار ایسا ہے کہ اس کی اہمیت صرف ہمارے بائلیٹرل ریلیشنز میں نہیں رہی. وہ کردار ہمارے جو اس حد تک وہ پارٹنرشپ تھی, اس حد تک وہ اہم تھا کہ اٹ ہیڈ گلوبل امپلیکیشنز. جی Pakistan being the frontline state in the international combat against terrorism is something that continues to date, because history has only provided evidence that whatever happens in our part of the world doesn't stay localized. True. اور اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ دہشت گردی ہے. جو ہم نے آپس میں تعاون کیا اس کے نہ صرف یہ کہ نتائج ایسے نکلے جن کی اہمیت, جن کی افادیت جو ہے وہ انٹرنیشنل تھی, گلوبل تھی, بین الاقوامی تھی, بلکہ آج بھی وہ اہم ہے کیونکہ پچھلے 1 سال میں پاکستان میں تقریباً 1000 واقعات ہوئے دہشت گردی کے, جو کہ اس سے پچھلے سال کے مقابلے میں 40% زیادہ تھے. 2023 میں we had about 600 terrorist incidents across پاکستان. تو اسی علاقے سے, افغانستان سے, وہ تھریٹ ابھی بھی برقرار ہے جو TTP کی شکل میں پاکستان کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے, ISKP کی شکل میں امریکہ کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے. اس کی مختلف شکلیں ہیں, اس کی مختلف فرنچائزز ہیں جو وہاں پہ موجود ہیں, اس لیے وہاں پہ ہمارا تعاون ابھی بھی اہم ہے, برقرار ہے. پھر صحت تعلیم کے شعبوں میں آپ کو معلوم ہے, آپ یہاں رہتے ہیں, کہ جو ہمارے ڈاکٹر ہیں وہ پاکستان کا برانڈ ہے. یہاں جی اپنا ایک بہت بڑی آرگنائزیشن ہے. میں جتنے بھی کانگریس مین سینیٹر سے ملتا ہوں وہ مجھے بتاتے ہیں کہ جی آپ کے ڈاکٹرز ہمارے فزیشنز ہیں. تو یہ بھی ایک اہم حصہ ہے. ہمارے پروفیشنلز بہت ہیں یہاں پہ جو اس ملک کی ترقی میں, کیلیفورنیا اسٹیٹ میں بڑا کردار ہے یہاں پہ جہاں ہم بیٹھے ہیں لوگوں کا. تو آگے جاتے ہوئے تعلقات میں گنجائش تو بہت ہے, لیکن پھر وہی بات ہے کہ ہمیں کافی کچھ کر کے دکھانا ہوگا. دیر آر ٹریکس وچ آر آپریشنل,
there are tracks which can be operationalized, like IT. Pakistan provides the lowest cost IT proposition anywhere in the world. It's 70% cheaper than United States itself, and actually more cost effective in terms of any of our competitors, India, Turkey, جی Egypt, Vietnam, Philippines. اور پھر اسی طرح اس کے علاوہ بھی ہماری پروڈکشن پاسبلٹیز جو ہیں، ہماری کاسٹ آف پروڈکشن بہت لو ہے، تو وہاں بھی امکانات موجود ہیں. اینڈ وی آر کوالٹی کمپیٹیٹیو ایز ویل وین اٹ کمز ٹو آئی ٹی. وی آر بیسٹ آف دا بیسٹ. ابھی 4-5 دن پہلے جو جنگی صورتحال تھی خاصی تشویشناک تھی، لیکن ایٹ لیسٹ وی proved our technological prowess to the world. بالکل اس پہ بھی آتے ہیں. اچھا رضوان صاحب، یہ مینشن کہ پاکستان نے کافی جگہوں پہ لائک امریکہ کی ہیلپ بھی کی ہے، بٹ ڈو یو تھنک کہ کسی جگہ پہ جو ڈیو کریڈٹ ہے وہ پاکستان کو نہیں دیا گیا ہے، یا شاید ہم تک یہ بات نہیں پہنچی ہے کہ امریکہ کی طرف سے پورا کریڈٹ دیا گیا ہے، چاہے دا سیکریفائس دیٹ پاکستان ہیز ڈن ان آرڈر ٹو مینٹین دس بائیلیٹرل ریلیشن شپ؟ اور اسی سے کنیکٹنگ کویشچن یہ ہے کہ ہاؤ وی کین مینٹین دس بائیلیٹرل ریلیشن شپ اور امپروو دس ریلیشن شپ. کریڈٹ تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کو ملا ہے، اس ملک سے ملا ہے. تھوڑا سا سوچ میں فرق ہے، اوکے اور وہ پاکستان اور میرا خیال ہے کہ امریکہ کے سلسلے میں نہیں ہے، وہ مشرق اور مغرب کی سوچ میں فرق ہے. ایسٹرن کلچر میں ہمارا جو تھوڑا سا ناسٹیلجیا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. ابھی perhaps at times are also looking back. ہم ریئر ویو مرر میں دیکھنے کے عادی ہوتے ہیں کہ پہلے یہ ہوا اور شاید ہمیں اس موقع پر اتنی پذیرائی نہیں ملی جو ملنی چاہیے تھی. جو مغربی دنیا ہے وہ جنرلی نیشنل انٹرسٹ یا پرسنل انٹرسٹ کی بیسس پہ کام کرتی ہے، اور پرسنل انٹرسٹ کی جو ایگریگیشن ہے وہ نیشنل انٹرسٹ میں ریفلیکٹ ہوتی ہے. تو شاید کچھ کلچر کا فرق ہے جس کی وجہ سے ہماری جو توقعات ہیں شاید زیادہ ہیں جو معمول کے یہاں پہ رویے ہیں ان کے مقابلے میں. لیکن پاکستان اور ہمیشہ امریکہ کے درمیان ایک ایسی پارٹنرشپ رہی ہے which has been mutually rewarding and which can continue to be mutually rewarding. There are tracks where we can work on, as I have pointed out. And the best opportunity lies in having an economic relationship. میرا بطور سفیر کے جو 1 point ایجنڈا ہے وہ معاشی سفارتکاری ہے. ٹھیک ہے، میری کوشش ہوگی کہ اس دور کے دوران جو مجھے اس میں یہاں پہ رہنا ہے، I enhance the economic content of relationship that will not underwrite only the relationship for today, but it will underwrite the relationship from a futuristic standpoint, because that is the most durable, sustainable underwriting of any relationship. ٹرو. یہ ایک ضمانت ہے کہ آج ہم اگر پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ، بزنس کانٹیکٹس بنا دیں گے تو وی آر 2 میگا کنٹریز آف فیوچر. آج ہم 5واں بڑا ملک ہیں آبادی کے لحاظ سے. 2 دہائیوں میں ہم امریکہ کو بھی پیچھے چھوڑ جائیں گے اور ہم تیسرے بڑے ملک پہ جا کے سیٹل ہوں گے بیفور 2050. تو اٹ از اونلی نیچرل دیٹ 2 میگا کنٹریز آف future world should have good cooperation going forward, should find, discover, identify and make good on complementarities. Ambassador Saab, we talked about Pakistan and United States relationship, and let's talk about one of the major relationship between Pakistan and India. May 2025 سے پہلے کے بارے میں ہم بات کریں گے کیونکہ وہ ایک الگ چیپٹر ہے. پھر یہ جو ریلیشن شپ ہے یہ ایوالو ہوا ہے ٹائم کے ساتھ. یہ جو ریلیشن شپ ہے اس میں بہت ساری اچھی چیزیں بھی ہوئی ہیں، بہت ساری خراب چیزیں بھی ہوئی ہیں، دونوں اینڈ سے. وی آر ناٹ گوئنگ ٹو بلیم اینی ون کنٹری. تھوڑا سا اپنا انالیسس پہلے آپ اس کے اوپر دیجیے. دیکھیے، یہ ایک ریلیشن شپ ایسا ہے جو ہمیں پیدائشی طور پہ ملا. ٹھیک ہے، ایک غیر منقسم ہندوستان تھا، انڈیوائڈیڈ انڈیا تھا، اس کے اندر دونوں ملک رہتے تھے. اس کی تاریخ کو میرا خیال ہے کہ بہترین انداز میں اس طرح سمجھنا چاہیے کہ جب انگریز جو ہے وہ جنہوں نے کالونائز کیا تھا، جب وہ چھوڑ کے جانے لگے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا تو مسلمانوں کو محسوس ہوا کہ ان یونائٹیڈ انڈیا پوسٹ کلونیل ڈپارچر ہم جو ہے محفوظ نہیں ہوں گے، اور سب سے بڑی بات کہ عزت نہیں ہوگی ہماری. اس طرح وہ توقیر، وہ انسانی حقوق اقلیت کے طور پہ ہمیں نہیں ملیں گے جو ملنے چاہیے. ٹھیک ہے. تو وہاں سے یہ خیال
جنم لیا اور پھر 2 قومی نظریہ پیش کیا گیا، 2 نیشن تھیوری تھی، جس کی بنیاد پہ مسلمانوں نے اپنے لیے ایک آزاد ملک کا مطالبہ کیا اور پھر پاکستان بنا۔ تو پاکستان بنیادی طور پر عزت کے لیے بنایا گیا تھا، ہمیں عزت چاہیے تھی، جو ہم بطور اتنی بڑی تعداد میں انسانوں کے ہمارا حق ہے۔ تو یہی چیز شاید پوری ریلیشن شپ کو ڈیفائن کرتی رہی ہے۔ 78 سالوں میں ہم نے 3 جنگیں بھی لڑی ہیں، ہمارے کچھ مراحل پہ تعلقات میں بہتری بھی آئی ہے، کبھی گفت و شنید ہوئی بھی ہے، رک کے تجارت ہوئی بھی ہے، رکی بھی ہے، اور پھر کچھ ایسے مراحل آئے ہیں جہاں پہ معاملہ پہلے سے کہیں زیادہ پیچیدہ نظر آیا ہے۔ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ایک حل طلب معاملہ ہے، ایک ناتمام ایجنڈا ہے، انفنشڈ ایجنڈا ہے پارٹیشن کا، اور وہ کشمیر کا مسئلہ ہے۔ جب تک وہ حل نہیں ہوگا یہ تعلقات اتار چڑھاؤ کا شکار رہیں گے۔ دنیا کے امن کے معاملے میں ہماری جو ذمہ داری ہے اس علاقے میں جہاں جوہری صلاحیت موجود ہے وہ عمومی حالات سے کہیں زیادہ ہے۔ اس ذمہ داری کا تقاضا ہے کہ ہم کشیدگی کو نہ بڑھنے دیں، اور بجائے اس کے کہ ہم انتظار کریں کہ اگلی دفعہ کشیدگی تب ہوگی اور پھر ہم اس کے اوپر کوئی بینڈیج لگائیں، بہتر یہ ہے کہ اس مسئلے کا حل تلاش کیا جائے جس کی وجہ سے یہ معاملہ ہر دفعہ سر اٹھاتا ہے۔ اور پھر تھوڑا بہت ہمارے ہمسایوں کی کچھ ذہنیت کا بھی معاملہ ہے۔ ان کے ذہن میں شاید پاکستان کو آج تک تسلیم نہیں کیا گیا۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت آج کل آپ چلے جائیں تو بھارتی پارلیمنٹ کے اندر ایک نقشہ لگا ہوا ہے جسے وہ اکھنڈ بھارت کا نقشہ کہتے ہیں، اور اس اکھنڈ بھارت میں پاکستان بھی شامل ہے۔ تو جو کچھ اس علاقے میں ہوتا ہے وقتاً فوقتاً اس کو اس تناظر میں بھی دیکھنا چاہیے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ وہاں پہ یہ نقشہ موجود ہے جو ایک خاص ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے پہلے تو، پھر اس ذہنیت کو مزید تقویت ملتی ہے اس ہندوتوا کے فلسفے سے جس پہ موجودہ حکومت ان کی کار فرما ہے۔ اچھا، ڈیورنگ آل دیز ڈیکیڈز ایمبیسڈر صاحب آپ نے لیڈرشپ کے اندر کوئی ایوالومنٹ ہوتی ہوئی دیکھی ہے فرام بوتھ دا سائڈس؟ آف کورس ہم کہتے ہیں کہ ہمیں جی اس چیز کا ریزالو کرنا ہے، اس ایشو کو ریزالو کرنا ہے، چاہے وہ کوئی بھی پارٹی ہو، بی جے پی ہو، وہ کانگریس ہو، وہ عام آدمی پارٹی ہو۔ آپ کو کوئی ایسا لیڈر نظر آیا جس میں آپ کو لگا ہو کہ ان دیز ایئرز یہ کوئی ایک ایسا شخص ہے، یہ ایسا لیڈر ہے جو اس کو ریزالو کر سکے؟ بہتری آئی واجپئی صاحب کے دور میں آئی، منموہن سنگھ صاحب کے دور میں جو ہے وہ آئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا شاید سیاسی قد جو ہے وہ بڑا تھا، وہ علاقے کے متعلق سوچتے تھے، اور اس دور میں جب ہماری قیادت کو بھی جب وہ پذیرائی ملی وہاں پہ، جی، وہ سازگار ماحول نظر آیا تو ہماری طرف سے بھی پیش رفت ہوئی۔ آپ کو پتہ ہے کہ ماضی میں ایک ایسا دور گزرا ہے جب ہم مسئلہ کشمیر کے حل کے بھی خاصے نزدیک جا چکے تھے، لیکن پھر چند وجوہات کی بنا پہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے، بارہا ہوا ہے کہ جب ہم نزدیک پہنچتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہم دوبارہ بجائے ایک قدم آگے جانے کے 2 قدم پیچھے چلے جاتے ہیں۔ اچھا، آپ کو کہیں ایسا لگتا ہے کہ لیڈرشپ کا تو ایشو ہے، لیکن دونوں جو ملک ہیں ان کی جو ہے اسٹیبلشمنٹ ہے یا ان کی جو آرمی ہے یہ بھی کسی طرح اس طرح کے لیڈرز کے ڈیسیجنز پہ اثر انداز کرتی ہے، یا کوئی بھی ڈیسیجن میکنگ پاور میں ان کی انوالومنٹ رہتی ہے جس کی وجہ سے اس کا ڈیلے ہوا ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ آرمی کے ڈیسیژن میکنگ پہ اثر انداز ہونے کا کوئی سوال ہونا چاہیے۔ اگر قیادت کے اندر ایک صلاحیت موجود ہے تو کچھ فیصلے ایسے ہیں جو ایک خاص تھریش ہولڈ سے آگے جا کے کرنے پڑتے ہیں، ٹرو، اور یہی قیادت کا امتحان ہوتا ہے جس کو اسٹیٹسمین شپ کہتے ہیں، وہ یہی ہوتی ہے۔ تو وہ لیکن یک طرفہ نہیں ہو سکتی۔ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جب دونوں طرف قیادت کے اندر یہ ولنگنس پائی جائے گی، یہ رضامندی پائی جائے گی کہ ہمیں ایسے علاقے میں جہاں پہ 1.6 ارب انسان رہتے ہیں ان کی زندگیوں کی، ان کی معمولات زندگی کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، لائیوز اینڈ لائیولیہڈز آر انوالوڈ، تو جس دن دونوں طرف کی قیادت یہ بات محسوس کرے گی تو معاملہ حل کی طرف جائے گا۔ لیکن فی الوقت جو بھارت میں قیادت ہے اس کی موجودگی میں تو اس کا امکان بھی دور دور تک نظر نہیں آتا ہے۔
اچھا ایمبیسڈر صاحب، ناؤ لیٹس ٹاک اباؤٹ مئی 2025. دنیا نے دیکھا کہ 2 بڑی نیوکلیئر پاور جو ہیں وہ بالکل جنگ کے دہانے پہ آ گئیں، اینڈ آئی گیس پیپل ان پاکستان ور ناٹ سو سیریس. آئی ڈونٹ نو کہ اس کا ریزن یا تو فوج پر اعتماد تھا، لیڈرشپ پہ اعتماد تھا، بٹ وی ہیو سین کہ ہم جو ہے ایک طریقے سے وی جسٹ پاسڈ اوور اے ہل. شاید لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہے کہ وہ کس چیز سے بچ کے باہر نکلے ہیں دونوں جگہ کے، چاہے وہ انڈیا ہو پاکستان ہو. تھوڑا سا پہلے تو اس کے بارے میں بتائیں آپ اس آپریشن کو جو یہ لانچ کیا گیا آپریشن سندور، ہیں جس کے جواب میں آپریشن جو ہے بنیاد المرصوص لانچ کیا گیا، کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس پورے سینیریو کو؟ ظاہر اس کا ایک تناظر ہے جو پہلے سے ہم جس پہ بحث کر چکے ہیں کہ ایک ذہنیت ہے، جی ایک تسلسل ہے لاقانونیت کا، جس میں پہلے سے یہ باتیں کی جا رہی تھیں کہ ہم پانی کا ایک قطرہ تک نہیں دیں گے. کچھ چیزیں منشور کا حصہ ہیں حکمران پارٹی کے وہاں پہ، صحیح ہے. کچھ ان کے انتخابی خسارے ہیں جن کو وہ پورا کرنا چاہتے ہیں، کچھ الیکشنز آ رہے ہیں، کچھ ناکامیاں ہیں. اگر 7 لاکھ فوج ایک علاقے میں قائم نہیں کر سکتی اپنا، اس کا مقصد ہی اس قبضے کو جو ہے وہ جاری رکھنا ہے، تو وہ اگر وہاں پہ سیکیورٹی قائم نہیں کر سکتی تو پھر کتنی فوج چاہیے، کتنے لوگ چاہیے. اس کے باوجود جب دوسری طرف الزام تراشی کی جائے گی ایک ایسے خطے میں جو اتنا دشوار گزار ہے کہ 45 منٹ لگتے ہیں نزدیکی تھانے میں، اور 10 منٹ میں مقدمہ درج کر کے اشارہ کر دیا جائے گا پڑوسی کی طرف، تو یہ ایک غیر ذمہ داری کا رویہ تھا جو ایک نیوکلیئر نیبرہڈ کے اندر جو ہے کم از کم وہ افورڈیبل نہیں ہے. اس لیے جو آپ نے کہا نا کہ پاکستان میں شاید آپ کو لگا ہو کہ لوگ اس کو ایزی لے رہے تھے، جی تو یہ ایک شعور کی علامت ہے کہ پاکستان میں عام آدمی بھی یہ سمجھتا ہے کہ یار یہ تو کوئی مذاق کا ماحول نہیں ہے، یہ شاید نہیں ہوگا. لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ قیادت کی طرف سے بھی، ذرائع ابلاغ کی طرف سے بھی، میڈیا کی طرف سے بھی وار مانگرنگ ہوئی، وار ڈرمز بیٹنگ ہوئی، طبلِ جنگ بجایا جانے لگا کہ ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے. اور وہ ثبوت جو پہلے دن فراہم کیا جانا چاہیے تھا، اس انگشت نمائی سے پہلے، فنگر پوائنٹنگ سے پہلے آنا چاہیے تھا، اس کا ہم آج تک انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ثبوت تو پہلے دیا جائے. اور پھر 3 دن پہلے ان کے کسی ترجمان نے کہا کہ ابھی تحقیقات جاری ہیں. بھائی ابھی اگر تحقیقات جاری ہیں تو پھر یہ حملہ کیوں کر دیا گیا؟ بغیر تحقیقات کے کیا گیا ہے. تو اس کے اندر جب آپ کو شواہد فراہم نہ کیے جائیں تو پھر جس کو سرکمسٹانشیل ایویڈنس کہتے ہیں، واقعاتی شواہد جو ہیں دے کم ان ٹو پلے. اینڈ دس از واٹ آئی ایم ٹیلنگ یو کہ اس کے اندر ایک اسکرپٹ نظر آتا ہے، ایک بدنیتی نظر آتی ہے، ایک انٹینٹ نظر آتا ہے. تو وہی ہم اس کے بارے میں بار بار تنبیہ کر رہے تھے کہ یہاں یہ مذاق نہیں کیے جا سکتے، یہاں ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا. اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو لائیے. ہم نے یہاں تک کہا کہ ہم اگر غیر جانبدارانہ شفاف تحقیقات ہوں تو ہماری قیادت کی سطح پہ یہ کہا گیا، پرائم منسٹر نے خود کہا کہ وی آر ناٹ اونلی ولنگ ٹو کوآپریٹ، وی آر ولنگ ٹو پارٹیسپیٹ. ٹھیک ہے. بٹ پلیز ڈو سم تھنگ سیریس اباؤٹ اٹ. It's not a game of, it's not child's play. We are in a nuclear neighborhood. لیکن we saw that aggression was conducted. The first aggression میں جو ہمارا loss of life ہوا وہ entirely civilian تھا. جی. اور پھر ہماری مسجدوں پہ حملے کیے گئے ایک ایسے خطے میں جہاں نہ صرف دشمنی کی تاریخ ہو، مذہبیت کے بنیاد پر جو ہے وہ خاصے فاصلے پائے بھی جاتے ہوں پہلے بھی، اور پھر 2 قومی نظریے کی صورت میں ظاہر بھی ہوں. یہ تو بہت بڑا رسک لینا تھا کہ مسجدوں کو ٹارگٹ کیا جائے. لیکن پاکستان نے پھر بھی میچورٹی کا، ریسٹرینٹ کا، تدبر کا مظاہرہ کیا، اور ہم نے جواب تو دیا. پہلے ہی دن میں 6 طیارے تو گرا دیے. لیکن دنیا اس قسم کی جنگ کی متحمل ہو نہیں سکتی جہاں سپلٹ سیکنڈ ڈیسیژن میکنگ ہو. دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسی جنگ جو ہے نہیں دیکھی گئی، یہ پہلی دفعہ ہوا. اچھا ایمبیسڈر صاحب، آپ نے وار مانگرس کا بھی ذکر کیا. اس پوری سچویشن میں آپ نے جو وار مانگرس تھے، چاہے وہ انڈیا کی طرف سے ہوں، پاکستان کی طرف سے ہوں، ان کا رول اس سچویشن کو ایسکلیٹ کرنے میں آپ کو کچھ نظر آتا ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ ہی اس کی ذمہ دار تھی انڈیا کی طرف سے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا میڈیا پہ تو اٹ واز جسٹ لائک کہ وہ جنگ شاید یا تو روکنا ہی نہیں چاہ رہے تھے یا وہ اس کو مزید ایسکلیٹ کرنے کے لیے کام کر رہے تھے. دیکھیے، اگر میڈیا کا قصور ہو بھی صحیح تو ذمہ داری تو قیادت کی ہوتی ہے. ٹرو. اس میں تو یہ نظر آ رہا تھا کہ نہ صرف یہ کہ قیادت میڈیا کو اکسا رہی ہے، میڈیا بھی قیادت کو اکسا رہا ہے، اور ایک ملی بھگت نظر آ رہی تھی، بلکہ کوئی خاص اس کے اندر ایجنڈا نظر آ رہا تھا جو شاید میڈیا کو فیڈ کیا گیا تھا.
کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں, آپ اس کے لیے ایک ماحول بنائیے اور اس کو گرمائیے. تو پھر ہم تو بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ مت کیجیے. ایون یہ وار مانگرنگ سے ریلیٹڈ ہی ان کا ایک ڈپلومیٹ تھے جن کی جو ڈاٹر کی انفارمیشن تھی وہ ایکس پہ تھرو آؤٹ وائرل کر دی گئی تھی, جسٹ بیکاز ہی اناؤنسڈ سیز فائر, جو ان کا خود کا ڈیسیجن نہیں تھا, وہ جسٹ اسپوکس پرسن تھے اسٹیٹ کے. اینڈ مطلب لوگ اس سے اتنا زیادہ غصہ ہوئے کہ سیز فائر کیوں ہوا, جو میں اکثر اپنی آڈینس کو بھی بتا رہا ہوتا ہوں کہ ہاؤ امپورٹنٹ واز دس سیز فائر, کہ وہ چاہ ہی نہیں رہے تھے کہ سیز فائر یا تو ہو. اینڈ ہی از دیئر ٹاپ ڈپلومیٹ. جی, جن کی آپ بات کر رہے ہیں, جن کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا, جن کا اکاؤنٹ جو ہے ان کو بند کرنا پڑا, وہ ان کے ٹاپ ڈپلومیٹ ہیں. اور جنگ بندی جو ہے وہ بین الاقوامی مصالحت کے ذریعے ہوئی تھی. امریکہ نے ایک کردار ادا کیا تھا, امریکی قیادت نے ایک کردار ادا کیا تھا, لیکن کیونکہ وہ ان کی پوزیشن ایسی تھی وہاں پہ, ان پہ الزام ڈال دیا گیا کہ یہاں پہ جنگ بندی ہو گئی. جنگ بندی پہ تو خوش ہونا چاہیے. اگر دو جوہری صلاحیت کے مالک ملکوں کے درمیان جنگ بندی ہو جس سے دنیا کی 1.6 ارب آبادی کسی نقصان سے بچ گئی, تو یہ تو خوش ہونے کی بات ہے. لیکن ماحول ایسا بنایا گیا تھا کہ وہ پوری کی پوری جو وہ ایک تحریک تھی, ایک جوش و خروش تھا, وہ اس میں جھاگ کی طرح بیٹھ گیا کہ یہ کیا ہوا, ہم تو پتہ نہیں کسی فتح کے انتظار میں تھے. تو بجائے فتح کے آپ نے دیکھا کہ جو پہلی رات کا آپریشن تھا, اور پھر جب ہماری ریڈ لائن کراس کی گئی جو آخری رات کا آپریشن تھا, اس میں تو میرا خیال ہے کہ ان کی اچھی خاصی خدمت کی دی گئی. اور نقطہ نظر جو ہے ہمارا, جو ہم بار بار سمجھا رہے تھے اور سمجھ نہیں آ رہا تھا, آخر ہمیں کھول کے سمجھانا پڑا اور پھر سمجھ آ گیا. اچھا رضوان صاحب, جیسے پاکستان کا ایک پرسیپشن گلوبلی دینے کی کوشش کی گئی, ڈفرینٹ میڈیا, سم ٹائمز شاید ہمارا جو پاکستانی میڈیا ہے وہ بھی ذمہ دار ہوگا کہ پاکستان کو ایک اسٹرگلنگ اکانومی کے طور پہ دکھایا جاتا ہے. اینڈ ڈوئنگ دس کائنڈ آف ایڈونچر, دس کائنڈ آف ایکشن, وہ کافی جو ہے اس حقیقت سے دور لگا کہ پاکستان اس وقت اسٹرگلنگ اکانومی ہے. جس طرح آپ نے مینشن کیا ہے کہ ود ان نو ٹائم جو ہے رسپانس دیا گیا اور ایک بفیٹنگ رپلائی دیا گیا. ہاؤ ڈو یو سی دس کانسیپٹ آف ہیونگ این اسٹرگلنگ اکانومی اینڈ دین کمپیٹنگ لائک فرسٹ ورلڈ کنٹریز؟ میں پہلے آپ سے ذکر کر چکا ہوں کہ یہ ملک عزت کے لیے بنایا گیا تھا. عزت پہ مصالحت یہ ملک کبھی نہیں کرے گا, حالات چاہے کیسے ہوں. اکانومی جو ہے وہ اسٹرگلنگ ہو یا ان اسٹرگلنگ ہو یا میں بالکل کسی پاتال سے لگ جائے, جس دن ہماری سالمیت اور خود مختاری کی جو ہے وہ نفی کرنے کی کوشش کی گئی, آپ نے دیکھا کہ کس طرح پورا ملک اکٹھا ہو گیا. Absolutely. So this is the kind of existential threat that we will never tolerate. اور پھر اس کے اندر بھی جو مزید جزیات ہیں, جو انگریڈینٹس ہیں ان کے, جو پانی روکنے کی بات کی جا رہی ہے, جب آپ 25 کروڑ انسانوں کا پانی اس طرح روکیں گے کہ ان کی جو زرعی معیشت ہے اس کے اوپر زک آئے گی, ان کی فوڈ سیکیورٹی جو ان کی سالمیت کی سب سے بڑی ضمانت رہی ہے ایک ایگریرین اکانومی میں, جب اس کے اوپر زک آئے گی تو پھر آپ کیا امید رکھتے ہیں کہ کیا ہوگا؟ Absolutely. وہ باقاعدہ اٹ وڈ بی اے ڈکلیریشن آف وار. تو ابھی تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کہ وہ کس طرح پانی روک سکتے ہیں یا روکیں گے, کیونکہ انہوں نے کچھ دعویٰ تو کر دیا ہے, لیکن دیکھا آپ نے پچھلے دنوں کی جتنی بڑکیں ماری تھیں ان کی خاصی ہوا نکل گئی. تو اب ہم یہ بھی پہلے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے. کیا وہ اس معاہدے کو توڑنا چاہتے ہیں جو کہ نہیں کیا جا سکتا, اس کے اندر کوئی ایسی شک نہیں ہے جس میں معطل کر دیا جائے اس کو. تو قانونی حیثیت میں تو کچھ ایسا ممکن نظر نہیں آتا. عملی طور پہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں, جب وہ بات واضح ہوگی تو پھر میرا خیال ہے کہ سفارتکاری کو ایک موقع دیا جانا چاہیے. ایسی صورتحال میں سمجھانے کی, بات چیت کرنے کی کوشش کی جائے گی. عالمی بینک اس کے اندر ایک ایڈمنسٹریٹر کا اس کا کردار ہے, اس سے بات کی جائے گی. لیکن اگر پھر بھی یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے اور کوئی جنون سوار ہے, کوئی نفرت کا بھوت سوار ہے, کوئی بدلہ لینا ہے ہم سے, تو پھر اس کی اجازت ایک آزاد قوم جو اپنی عزت پر جو ہے مصالحت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ یقیناً نہیں دے گی. اچھا, آئی واز لسننگ ٹو یو امبیسڈر صاحب آج ایک میٹنگ کے دوران. سو یو مینشن کہ ایک امبیسڈر کی زندگی میں ایک ایسا دن آتا ہے جو کہ وہ کوشش کرتا ہے کہ نہ آئے, اینڈ وہ آپ کی زندگی میں آیا وین یو ور پوسٹڈ ان یونائٹیڈ اسٹیٹس. اینڈ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے, اگر آپ اس کو تھوڑا سا ڈی بنک کریں, آپ کس ریفرنس میں وہ بات کر رہے تھے, اینڈ اگر یہ بات تھی 9 اور 10 مئی کی رات کے حوالے سے, تھوڑا سا بتائیں کہ ہاؤ واز دیٹ نائٹ فار یو. کیونکہ اس رات آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کوئی بھی محب وطن, چاہے وہ انڈیا کا ہو, پاکستان کا ہو, اگر وہ سنسیرٹی یا پیٹریوٹک کسی بھی طریقے کا درد رکھتا ہے اپنے ملک کے لیے,
وہ خوشی خوشی سویا ہوگا, اس کو بھی ٹینشن ہوگی, اس کو بھی فکر ہوگی اپنے ملک کی. جی یہی بات ہے کہ ظاہر ہے کہ سفارتکارانہ جو ذمہ داریاں ہیں ان میں ایک ایسا موقع آتا ہے جو شاید آپ کے پورے تجربے کا نچوڑ مانگتا ہے, آپ کی پوری صلاحیت کو ڈیمانڈ کرتا ہے. تو وہ وہی رات تھی جس رات جنگ بندی کی کوشش کی گئی, اور جب پاکستان میں کوئی 3.5 سے 3.25 گھنٹے طویل پاکستان نے آپریشن کیا بنیان مرصوص کے اندر, جس میں ان کے 26 علاقوں کو جو ان کے عسکری ہدف تھے ان کو نشانہ بنایا گیا, تو اس کے بعد یہاں پہ واشنگٹن میں جنگ بندی کی کوششوں میں ایک نمایاں تیزی آئی, اور پھر لمحہ بلمحہ ایک ایسی بدلتی ہوئی صورتحال تھی جس میں کافی بیک اینڈ فورتھ میسیجنگ ہوئی, اور ہم نے محسوس کیا کہ ان کی طرف سے جواب میں خاصی ڈیلے کی گئی, کیونکہ وہ اس دوران بھی کچھ کارروائیاں کرنا چاہ رہے تھے جو کہ ہوتی ہوئی نظر بھی آئیں. لیکن پھر بھی ہم نے تدبر کا, میچورٹی کا مظاہرہ کیا, اور نہ صرف یہ کہ اپنے ملک کے حق میں یا اپنے ملک کے مفاد میں, خطے کے مفاد میں, اصل میں واقعتاً 1.6 ارب لوگوں کے مفاد میں ہم نے کوشش کی کہ یہ جنون ختم ہو اور جنگ بندی ہو جائے. تو بالآخر رات 9:30 بجے سے لے کے صبح 7:30 بجے تک جو عمل ہوا, اس کے نتیجے میں واشنگٹن کے وقت کے مطابق صبح 7:30 بجے ہفتے کی صبح کو جو 10 مئی تھی وہ جنگ بندی عمل میں آئی, اور ابھی تک برقرار ہے. اور امید ہے کہ نہ صرف وہ جنگ بندی مختلف جو اس کے مرحلے ہیں ان میں فوجیں اپنی عام نارمل عمومی پوزیشنز پر واپس جائیں گی, بلکہ اگلے قدم بھی لیے جائیں گے جس میں مصالحت کی بات کی جا رہی ہے. امریکی قیادت نے آپ کے سامنے کی ہے, پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ ابھی گلف کنٹریز کے ٹور پہ تھے, اور انہوں نے 1 سے زائد مرتبہ یہ بات کی ہے کہ ہم نے ایک نیوکلیئر کنفرنٹیشن کو روکا, بہت بڑی آبادی کو نقصان سے بچایا, اور اب ہم چاہتے ہیں کہ کوئی مصالحت کی بات ہو. تو ہمیں بھی یہی کہا گیا تھا کہ جو فرکشن پوائنٹس ہیں ان پہ بات کی جائے گی. وہ تمام فرکشن پوائنٹس جو انڈیا کے ذہن میں ہیں یا پاکستان کے ذہن میں ہیں ان پہ بات ہوگی, اور مسائل کا دیر پا حل نکالا جائے گا. ہم ہمیشہ سے یہی چاہتے ہیں, کیونکہ پاکستان کبھی نہیں چاہتا کہ ہم کسی جنگی صورتحال سے خود کو دوچار کریں یا کسی اور ملک کو کریں, اور چاہے وہ ہمارا دیرینہ دشمن ہمسایہ ہی کیوں نہ ہو. ایمبیسڈر صاحب, آفٹر دا شملہ ایگریمنٹ ہم نے دیکھا تھا کہ کسی بھی تھرڈ کنٹری کو اجازت نہیں تھی کہ کوئی بھی انٹرفیئر کرے کشمیر کے معاملے میں. ڈو یو تھنک کہ ڈپلومیٹکلی کچھ غلطی ہوئی ہے انڈیا کی طرف سے, نوئنگ دا فیکٹ کہ ان کے پاس بہت ہی نالجبل لیڈرز ہیں, لوگ ہیں, لیکن انہوں نے اس ایشو کو ایسکیلیٹ کر کے کشمیر کا جو ایشو ہے وہ دنیا کے سامنے لے آیا, اینڈ اب اس ایشو کے بارے میں یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ اس کو گلوبل فورم پہ ڈسکس کیا جائے گا یا اس کا ایک سولوشن نکالا جائے گا. دیکھیے, سچ جو ہے نا وہ ہمیشہ سامنے آ جاتا ہے کسی نہ کسی صورت. لوگ مایوس ہو جاتے ہیں, ہماری زندگیاں ایسی ہیں کہ اگر ہمیں اپنی نارمل لائف میں 80-90 سال جتنی بھی لائف ایکسپیکٹنسی ہے اس میں کوئی مسئلہ حل ہوتا ہوا نظر نہیں آتا, تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کبھی نہیں حل ہوگا. ایبسلیوٹلی. تو یہ ہیومن سائیکی ہے. آر ویژن از لمیٹڈ بائی آر لائف ایکسپیکٹنسی. لیکن ہم فریکشن آف سویلائزیشن, ہمیں اپنے حصے کا, اپنی نسل کا کام کرنا ہے, اس شمع کو جلائے رکھنا ہے جو کشمیر کی آزادی کی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ حالات بدلے. خود ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ بات جس کو وہ چھپانا چاہتے تھے, جو مسئلہ انہوں نے اپنے خیال میں کوئی آج سے تقریباً 6 سال پہلے حل کر دیا تھا, یہ وہ کارپیٹ کے نیچے کر دیا تھا, خود بخود دنیا کے سامنے آیا, انہی کی حرکت کی وجہ سے آیا. اور اب امریکی قیادت سمیت ساری دنیا یہ بات کر رہی ہے کہ اس مسئلے کا حل نکالنا چاہیے. تو میں بھی ذرائع ابلاغ میں اپنے جتنے بھی انٹرویوز تھے ان میں توجہ دلاتا رہا ہوں کہ جی بنیادی مسئلہ وہ ہے, اس کو حل کریں, ورنہ ہم اگلے پلوامہ کا, اگلے جو ہے پہلگام کا انتظار کریں گے. اور پھر کچھ عجیب سی باتیں ابھی بھی جاری ہیں جنگ بندی کے بعد بھی, کہ کوئی نیا نارمل ہے جس کی بات ہو رہی ہے کہ اگر اب کبھی ایسا پھر ہوا تو ہم فوراً حملہ کر دیں گے. دیکھیے, کینیڈا کے پاس شواہد موجود ہیں کہ بھارت بین الاقوامی ٹارگٹ کلنگ کی, بین الاقوامی دہشت گردی کی سرپرستی کر رہا تھا. ان کے وزیر اعظم نے پچھلے سال کھڑے ہو کے کہا, جو سابق وزیر اعظم ٹروڈو صاحب تھے. تو کیا اس کے نتیجے میں ثبوت ہونے کے باوجود, ہم تو یہاں ثبوت مانگ رہے ہیں, آج تک ملا نہیں ہے, ان کے پاس ثبوت تھا, کیا کینیڈا نے حملہ کر دیا بھارت کے اوپر؟ بالکل نہیں.
یہ رویہ ہے جو ہم چاہتے ہیں بین الاقوامی برادری میں. عالمی امن یا علاقائی امن اس طریقے سے قائم ہوگا. امریکہ کے پاس شواہد موجود ہیں کہ ایک جو گرپتونت سنگھ صاحب تھے ان کے قتل کا جو منصوبہ تھا اس کو ناکام بنایا گیا. تو پھر کیا حملہ کر دیا جائے؟ اس طرح دنیا چلے گی؟ تو ہم ذمہ داری چاہتے ہیں. ہم امن پسند لوگ ہیں لیکن ہمیں باوقار امن چاہیے. ہم امن عزت کے ساتھ اپنے علاقے میں دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ ایک انسانوں کا سمندر ہے اس طرف بھی اور اس طرف بھی. بہتر ہوگا کہ دونوں ملک اپنی توجہ جنگی سامان جنگی مقاصد سے ہٹا کر اپنے عوام کی طرف لے کے آئیں اور مل جل کے اس علاقے کی بہتری کے لیے کام کریں. اور اس کے لیے کشمیر کے دیرینہ مسئلے کا حل ضروری ہے. اگر وہ مسئلہ حل ہو جائے تو باقی مسائل جو حل طلب ہیں وہ نہ اتنے پیچیدہ ہیں، نہ اتنے مشکل ہیں، نہ اتنے دیر پا ہیں کہ وہ ایک حد کے بعد حل نہ کیے جا سکیں. اچھا ایمبیسڈر سر، ٹورڈز دا اینڈ آف دس کانورزیشن یو آر اے ڈپلومیٹ یور سیلف. ایک چیز جو میں نے نوٹس کیا فار آر آڈینس ایز ویل جو نائیو ہے تھوڑی سی اس پوری سچویشن پہ، ہم نے دیکھا کہ G20 جیسی جو سمٹس ہیں، انڈیا نے اس طرح کی بہت ساری سمٹس آرگنائز کی ہیں. کافی جو کنٹریز ہیں، چاہے وہ جاپان ہو گیا یا اس سے ریلیٹڈ کنٹریز ہو گئیں، وہ انڈیا کے ساتھ تھرو آؤٹ اٹیچ تھے. اینڈ انہوں نے مختلف فورمز پہ یہ دعویٰ کیا کہ یہ ساری کنٹریز ان کے ساتھ جوائن ان کر رہی ہیں. لیکن جب یہ سچویشن آئی، ہم نے دیکھا کہ پاکستان کو جس طرح کھل کے آذربائیجان، ٹرکی یا چائنا نے سپورٹ کیا، اس طرح کوئی بھی ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا انڈیا کے ساتھ. واٹ واز دا ریزن؟ ڈپلومیٹکلی تو وہ ہر چیز ان کی ایکوریٹ تھی، لیزر آئیز بنتی ہوئی آتی تھیں جے شنکر جب بھی کوئی بات کر رہے ہوتے تھے. کیا ریزن تھا اس کا؟ میرا خیال ہے یہی بات تھی کہ ان کی بات میں وزن نہیں تھا. ہم شواہد مانگ رہے تھے، ہماری بات میں وزن تھا. وہ بغیر شواہد کے ایک جنگی قدم اٹھانے کے اوپر تلے ہوئے تھے. تو میرا نہیں خیال کہ دنیا میں کوئی بھی یہ چاہتا ہے کہ کسی بھی دو ممالک کے درمیان جنگ ہو جائے، اور خاص کر ایک ایسے خطے میں جنگ ہو جائے جہاں پہ دیرینہ دشمنی ہے، جہاں پہ جوہری صلاحیت ہے، جہاں پہ 3 جنگوں کی ایک تاریخ ہے. تو دنیا کا تو کوئی ملک نہیں چاہتا. وہ شاید ایک حد سے زیادہ وہ اس بات سے ایک حد تک پریشان ہیں اور کچھ زچ نظر آتے ہیں کہ کیوں ہمیں 4-5 سالوں کے بعد ان 2 ملکوں کے مابین جو ہے وہ آ کے کوئی نہ کوئی بیچ بچاؤ کرانا پڑتا ہے. تو اس سلسلے میں پاکستان کا رویہ بہت ہی منطقی تھا کہ جی بالکل آپ تحقیقات کروائیے، ہم خود اس میں شامل ہوں گے، اور اگر کوئی شواہد سامنے آتے ہیں ان کی بنیاد پر بات کیجیے. یہ الزام تراشی اٹس لائک یور ورڈ اگینسٹ مائن. تو اس صورتحال میں تو 2 شخصوں کے درمیان فیصلہ نہیں ہو سکتا، جو شخصیات کے درمیان نہیں ہو سکتا، 2 ملکوں کے درمیان کیسے آپ امید رکھتے ہیں؟ تو ایک حد تک دنیا کی سمجھ میں یہ بات آ رہی تھی. نیو یارک ٹائمز کی ایک سٹوری تھی کہ جب پہلی دفعہ بریفنگ دی گئی سفارتکاروں کو بلا کے، تو جب وہ باہر نکلے تو وہ غیر مطمئن نظر آ رہے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ بات تو کر دی گئی، الزام تو لگا دیا گیا، ثبوت مانگتی ہے دنیا. عدالت بھی ثبوت مانگتی ہے، بین الاقوامی عدالت بھی ثبوت مانگتی ہے، عالمی رائے عامہ کی عدالت بھی ثبوت مانگتی ہے. ٹرو. وہ ثبوت نہیں دیا گیا. تو ظاہر ہے کہ پھر اس میں کون ساتھ دے جب آپ ایک ایسی بات کر رہے ہوں جو صرف ہوا میں ہو. تھینک یو سو مچ ایمبیسڈر صاحب فار دس کانورزیشن. دیٹ واز اے ویری میننگ فل کانورزیشن اینڈ کافی لوگوں کے سوالات جو ہیں وہ آنسر ہو گئے ہوں گے. اینڈ وی وڈ ڈیفینیٹلی لائک ٹو سی یو اگین فار اے مور ڈیٹیل کانورزیشن ڈفرینٹ ٹاپکس کے اوپر. ہوپ ان ڈفرینٹ کنڈیشنز، ڈفرینٹ کنڈیشن اینڈ یہ سیز فائر آن مور کنسٹرکٹیو ٹاپک. ایبسلیوٹلی. تھینک یو سو مچ گائز فار واچنگ اس. ہم نے کیا کویشچنس مس آؤٹ کیے ہیں، یو کین ڈیفینیٹلی لیٹ اس نو اف یو آر واچنگ دس کلپ آن ڈفرینٹ سوشل میڈیا پلیٹفارمس. وہاں پہ آپ مینشن کر سکتے ہیں. آئی ول سی یو ان اندر پوڈ کاسٹ. ٹل دین ٹیک کیئر.